اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو اپنے چینل لرن ود HRHمی 61 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے سائبر سیکورٹی کی پارٹ 1 کیا، جس میں ہم نے سائبر سیکورٹی کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی کہ ڈیفینڈ کرنا اپنے کمپیوٹرز کو، اپنے کمیونیکیشن آلات کو، اپنے راؤٹرز کو، اپنے موبائلز کو، لیپ ٹاپ کو، اس ٹیکنیکس کو ہم سائبر سیکورٹی کہتے ہیں، ہیکر سے بچانے کے لیے کہ آپ کا قیمتی ڈیٹا، آپ کی تصاویر، آپ کی ریکارڈنگز کوئی چوری نہ کر لے۔ پھر ہم نے اس میں آپ کو یہ وجہ بھی بتائی کہ عموماً ہماری کوتاہی کا بھی اس میں ذکر ہوتا ہے کہ ہم اپنے موبائل یا اپنے لیپ ٹاپ یا آفس میں اپنے کمپیوٹر کہیں واش روم میں جائیں یا کسی ضرورت سے اٹھیں تو لاک کر کے نہیں جاتے، تو پیچھے سے کوئی بھی اسے مس یوز کر سکتا ہے۔ اور اگر خاص کر آپ کسی بینک میں کام کر رہے ہیں اور اس نے آپ کی اس آئی ڈی جو کھلی ہوئی ہے اسے ٹرانزیکشن کر دی تو آپ کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو ہے موبائل بیچ دیتے ہیں یا اپنے لیپ ٹاپ بیچ دیتے ہیں یا ٹیب بیچ دیتے ہیں، اس میں سے اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی سیکورٹی سافٹ ویئر جو ہے، اینٹی تھیفٹ سافٹ ویئر ہم اسے کہہ لیں، اینٹی وائرس کہہ لیجئے، یا میل ویئر سے بچانے کے سافٹ ویئر ہم انسٹال نہیں کرتے اپنی مشینوں پہ۔ ہم سب کی نارملی کوشش یہ ہوتی ہے، آپ نے ماضی میں دیکھا بھی، دوستوں سے سنا بھی، مشاہدہ بھی ہے کہ لوگ عموماً پائریٹڈ سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں۔ پارٹ 2 میں ہم نے پھر کور کیا کہ کون کون سے طریقے ہیں، کس کس طرح جو ہے وہ ہیکنگ کی جاتی ہے، ہیکرز کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ ایک تو بڑا مقصد ان کا پیسہ کمانا ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد ان کا، کچھ لوگوں کا یہ ہابی ہوتی ہے جنہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شغل کے طور پہ جو اس قسم کے نیگیٹو مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا، ایک کمپنی آپ کو دوسری کمپنی کا ڈیٹا چوری کرنے کے لیے آپ کو ہائر کر لیتی ہے، تو ایسے لوگ پیسہ کمانے والے زمرے میں ہی آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کسی ایک ملک کی جو ہے وہ سیکورٹی سائٹس جو ہے اس کو ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پارٹ 2 میں ہم نے پھر کور کیا کہ کون کون سے طریقے ہیں، کس کس طرح جو ہے وہ ہیکنگ کی جاتی ہے، ہیکرز کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ ایک تو بڑا مقصد ان کا پیسہ کمانا ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد ان کا، کچھ لوگوں کا یہ ہابی ہوتی ہے جنہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شغل کے طور پہ جو اس قسم کے نیگیٹو مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا، ایک کمپنی آپ کو دوسری کمپنی کا ڈیٹا چوری کرنے کے لیے آپ کو ہائر کر لیتی ہے، تو ایسے لوگ پیسہ کمانے والے زمرے میں ہی آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کسی ایک ملک کی جو ہے وہ سیکورٹی سائٹس جو ہے اس کو ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں سے ان کی ایجنسی جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں، کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے ملک کا ڈیٹا چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت مشہور سب سے دنیا میں سافٹ ویئر اسرائیل کا بنا ہوا ہے، جو ہر قسم کی جو ہے آپ کے ٹیلی فون ٹیپ کال کر لیتا ہے، آپ کا ڈیٹا لے اڑتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آج ہمارا جو ہے تیسرا پارٹ ہم شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ملک کی کہانی میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا۔ اسرائیل اور امریکہ یہ بہت عرصے سے 2012 سے اور اس سے پہلے سے کام کر رہے تھے کہ ایران کا جو ایٹمی پلانٹ ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ تباہ کیا جائے، لیکن ایران نے اپنا وہ پلانٹ کسی بھی موبائل نیٹ ورک یا کسی بھی انٹرنیٹ نیٹ ورک پہ نہیں ڈالا ہوا تھا، وہ لوکل ایریا نیٹ ورک پہ ان کے جو ہے سارا سسٹم تھا۔ تو بالآخر انہوں نے اس کا ایک حل نکالا، اور ایک دن خبروں میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ان کے صدر نے اٹامک پلانٹ کا دورہ کیا۔ تو اس میں جو مخصوص حصے جو وہ دکھا سکتے تھے میڈیا پہ، وہ انہوں نے خبروں میں بھی چلائے۔ تو امریکہ اور اسرائیل نے ان میں سے کچھ لوگ جو انہیں دکھا رہے تھے، جو ان کے انجینئرز تھے،
ان کو انہوں نے ایک پہچان لیا اور ایک اسکیم کے ذریعے ایک سافٹ ویئر بنایا جو کسی طرح اگر ان کے لوکل ایریا نیٹ ورک میں داخل کر سکتے ہو اس کو جا کے وہ پہلے سائلنٹ پڑا رہے گا اور پھر اس کے بعد ان کے سسٹم کو تباہ کر دے گا. تو انہوں نے کسی کمپنی کی جو ہے یو ایس بی بنائی, آئی ٹی ایگزیبیشن کرائی. آئی ٹی ایگزیبیشن میں یو ایس بی جو ہے وہ فری لوگوں کو گفٹ کر رہے تھے. اس طرح وہ جو لوگ جنہیں وہ چاہتے تھے کہ یو ایس بی لیں, پہلی ایگزیبیشن میں نہیں آئے, دوسری ایگزیبیشن میں نہیں آئے, کچھ ماہ کے بعد جو کی گئی ایک ایگزیبیشن میں ان میں سے ایک شخص انہیں نظر آیا کہ جو انجینئر تھا ان کا ایٹامک پلانٹ پہ, وہ بھی اس ایگزیبیشن کو دیکھنے آیا تھا اور انہوں نے وہ یو ایس بی اس کو دے دی. اب اس نے وہ یو ایس بی جا کے اپنے آفس کا جو کمپیوٹر تھا اس میں اس نے لگائی, کچھ گھر سے کچھ لے کے گیا ہوگا اپنا ڈیٹا, وہاں جا کے کام کر رہا ہوگا. تو وہ سافٹ ویئر جیسے ہی اس نے اپنے کمپیوٹر پہ جا کے اوپن کی, اس نے اپنی فائل کاپی کی اور وہ وہاں پہ جا کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا. کچھ عرصے کے بعد, اچھا یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے ہاں وہ سارے جو ٹربائن تھیں الیکٹریسٹی جنریٹ کرتی تھی یا ان کے اٹامک پلانٹ کو چلنے میں جو مشینیں تھیں وہ سیمنس کی تھیں. تو انہوں نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سافٹ ویئر بنایا تھا. تو کچھ عرصے کے بعد وہ ایکٹیو ہوا اور ایکٹیو ہونے کے بعد اس نے سیمنس کی جو مشینز تھیں ان تک ٹریول کر کے اس کے آر پی ایم کو اس نے نارمل سے جو ہے زیادہ بڑھا دیا. اس کی وجہ سے مشین میں نوائز پیدا ہوئی اور مشین نے ٹربائن نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا. ایرانین نے جا کے چیک کیا تو اسے ایک نارمل فالٹ سمجھ کے انہوں نے دوسری مشین لگا دی, دوسری مشین لگائی اور پھر وہ چلنے لگا. پھر وہ وائرس سائلنٹ ہوا اور ایک کچھ دن کے بعد اس نے پھر ایکٹیو ہوا اور اس بار اس نے اس ٹربائن کے آر پی ایم ملٹیپل ٹائمز بڑھا دیے. ملٹیپل ٹائم جب بڑھا دیے جو اس کی ریکمینڈڈ آر پی ایم سے بھی کئی گنا زیادہ تھے, تو ٹربائن میں آگ لگ گئی. جتنی ٹربائن لگی ہوئی تھی وہ دھماکے سے ساری پھٹ گئی. اس کے نتیجے میں آگ لگی اور پورا ایران کا ایٹمی پلانٹ جو ہے وہ تباہ ہو گیا. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح جو ہے یہ وائرسز کے ذریعے, میل ویئر کے ذریعے, اسکرپٹ کے ذریعے دوسرے ملک پہ حملہ کیا جا سکتا ہے. دوسرے ملک کی جو کارخانے ہیں, ان کی جو فیکٹریز ہیں, ان کی سینسیٹیو جو ہے انسٹالیشنز ہیں, ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ مثال پھر انہوں نے کلیم بھی کیا اسرائیل نے کہ ہم نے, امریکہ نے بھی کیا کہ ہم نے یہ جو ہے موساد کے ذریعے اپنی کارروائی کی. تو ایک چھوٹی سی لاپرواہی دیکھیں اس شخص کی جو ایرانین انجینئر تھا, اس نے وہ یو ایس بی لگائی اور اس کے نتیجے میں کتنے خطرناک نتائج ہوئے. تو ہم بھی اپنے آفسز میں جس ادارے میں کام کرتا تھا وہاں پہلے یو ایس بی عام تھی, ہم گھر پہ کام کر کے لے جاتے تھے اور پھر آفس میں جا کے لگا لیتے تھے. لیکن جب سائبر سیکورٹی کا دور آیا, اس پہ زیادہ بات ہونے لگی, تو پھر تمام کمپیوٹرز کی یو ایس بی جو ہے بلاک کر دی گئی. تو اس طرح جو ہے وہ, تو یہ تھی دوستو جو ہم نے آپ کو ایران کے ایٹمی پلانٹ کی تباہی کس طرح ہوئی اس کا ہم نے آپ کو احوال سنایا. اب ہم آپ کو سائبر سیکورٹی کے پارٹ 3 میں ہیکنگ کرنے کے کون سے مختلف ٹولز ہیں ان کے بارے میں آگاہی دیں گے اور کنکلیوڈ کریں گے اپنے اس چیپٹر کو.
اچھا، وشنگ از دا ٹیلیفون ایکویولنٹ آف فشنگ. یہ ایک دوسرا طریقہ ہے جو ٹیلی فون کے ذریعے کال آتی ہیں، ہم نے ذکر کیا. اٹ از ڈسکرائبڈ ایز دی ایکٹ آف یوزنگ ٹیلیفون. اس میں ٹیلی فون کا استعمال ہوتا ہے ان این اٹیمپٹ ٹو اسکیم دا یوزرز ان ٹو سرینڈرنگ پرائیویٹ انفارمیشن دیٹ ول بی یوز فار آئیڈینٹی تھیفٹ. بڑا اعتماد سے آپ کو جو ہے وہ کال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ انہیں جو ہے ان کے دھوکے میں آ کے اپنی آئی ڈی شیئر کر لیتے ہیں، اپنا CNIC شیئر کر لیتے ہیں. تو یہ ایک اس کی جو ہے ٹیکنیک ہے وشنگ. پھر فشنگ ہے دوسرا. فشنگ از این انلیگل اٹیمپٹ ٹو ایکوائر سینسٹیو انفارمیشن سچ ایز یوزر نیم، پاس ورڈ، فائنینشیل ڈیٹا ڈیٹیلز، ڈیبٹ کارڈ انفارمیشن ایکسیٹرا. وہ وشنگ تھا، یہ فشنگ تھا. یہ فشنگ آپ جو ہے وہ آپ کو آن لائن میں یا کوئی بھی استعمال کرتے ہوئے، اپلیکیشن استعمال کرتے ہوئے آپ سے فرض کریں فیس بک ہے، فیس بک کا ایک فیک انہوں نے پیج بنا دیا. آپ کو یہ لگے گا کہ یہ بالکل فیس بک ہے، تو اس میں وہ آپ کو کہیں گے سائن اپ کریں. تو سائن اپ کریں گے، آپ کی ساری انفارمیشن وہاں سے وہ سیکیورٹی کوسچن لے لیں گے، پاس ورڈ لے لیں گے، وہ آپ کے سارا ڈیٹا جو ہے لے لیتے ہیں اور اسی کو پھر وہ فیس بک کی آپ کی اوریجنل جو ہوتی ہے سائٹ وہاں جا کے امپلیمنٹ کر کے آپ کا ڈیٹا ایکسیس کر لیتے ہیں. ہاؤ فشنگ ورکس. فشنگ کیسے کام کرتی ہے؟ فشنگ از ڈن فار میلیشیس ریزنس بائی امپرسونیٹنگ اے ٹرسٹ وردی اینٹی ان این الیکٹرانک کمیونیکیشن. کہ آپ کو الیکٹرانک کمیونیکیشن کے ذریعے آپ کو اعتماد میں لے لیتے ہیں، اعتماد میں لے کے سب کچھ آپ کا ہیک کر لیتے ہیں. وہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے نا کہ بڑے وثوق سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے خلوص سے ہم اعتبار کرتے ہیں. تو اعتبار کرنے والے آج کل لوگ مارے جاتے ہیں. اسی طرح دیکھیے آپ، جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا فیس بک کا، سوشل انجینئرنگ میں اور فشنگ میں بینک کی فیک سائٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایک ویب سائٹ اس کی بنا کے، یہ جیسے مثال نظر آ رہی ہے آپ کو الائڈ بینک کی، کہ آپ رجسٹریشن کروا لیں اپنی کسی بھی ایک سروس کے لیے، یا انسینٹیو دے رہے ہوں گے کہ یہ بھی ہم آپ کو سہولت دیتے ہیں. آپ تو کلک ٹو کنفرم یور رجسٹریشن. اب یہاں جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو پھر وہ اس ڈیٹا پیج پہ لے جائے گا جہاں آپ سے وہ ڈیٹا مانگ رہے ہوں گے. یہ دیکھیے الائڈ بینک کا یوزر آئی ڈی ہے، پاس ورڈ CNIC، فائنینشیل پن آپ کی ہے، ATM کا پن کوڈ، سیکرٹ کوسچن آنسرز، ای میل، پاس ورڈ. تو وہ آپ کے رسائی لے لیتے ہیں اصل الائڈ بینک تک. یہ فیک سائٹ ہے، فیک سائٹ کے ذریعے. اسی طرح آپ کو یہ دیکھیے ای میلز آ جاتی ہیں کچھ، اس میں لالچ کا دیکھیے ایک عنصر بھی ہوتا ہے. اس میں یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم مسٹر نکلسن برٹنی میلیشیس اینڈ آئی ہیو بن سفرنگ فرام، کہ میں ایک جو ہے وہ بیوہ ہوں، میں ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ $4.5 ملین جو ہے وہ ٹرانسفر کر دوں تاکہ آگے جو ہے لوگ اسے غریبوں میں تقسیم کریں. تو آپ اپنی انفارمیشن شیئر کریں تاکہ میں مرنے سے پہلے ہی اپنا پیسہ آپ تک منتقل کر دوں. تو لوگ لالچ میں آ کے اپنا بینک اکاؤنٹ تفصیل اور ساری اسے دے دیتے ہیں. اسی طرح پھر تھریٹ آ جاتا ہے، اس میں خوف بھی آ جاتا ہے کہ ناؤ آئی کین گیٹ اہیڈ اینڈ لیک یور ڈیٹیلز آن لائن وچ وڈ ڈیمیج یور کریڈٹ اسکور لائک ہیل اینڈ وڈ کریٹ اے لاٹ آف دا پرابلم فار یو. انفارچونیٹلی یور ڈیٹا واز، آپ کو ایک ایسے ہی جو ہے فضول دھمکی دیں گے کہ ہم نے آپ کا ڈیٹا لیک کر لیا اور آپ جو ہے یہ سارا ہمیں اتنے پیسے دیں ورنہ ہم یہ لیک کر دیں گے. آج کل ایک نارمل بھی چلا ہوا ہے کہ کسی پولیس والے کی طرف سے فون آتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ دیکھیے یہ آپ کے بھانجے کا کیا نام ہے، آپ اپنے بھانجے کا یا بھتیجے کا نام بتا دیتے ہیں، وہ دیکھیں دوستوں کے ساتھ جو ہے نا ڈکیتی میں پکڑ گیا، لیکن ہمیں لگتا ہے آپ کا بچہ بہت شریف ہے تو اس لیے ہم نے اس سے آپ کو کال کی ہے.
تو آپ چاہیں تو اس بچے کو جو ہے ہم ایف آئی آر میں نام نہیں دیں گے، الگ کر دیں گے، تو اس کے اگینسٹ پھر وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں پیسے کی، اور آپ انہیں پیسے دے دیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے آپ کا بھتیجا تو گھر پہ سویا ہوا، آپ پوچھتے ہی نہیں، پہلے ایک دم جذباتی ہو کے ساری چیزیں کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک ویڈیو ہے، لیکن اس کا ٹائم نہیں ہے زیادہ، پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ کسی اور موقع پہ پھر کچھ ویڈیوز ہیں وہ بھی اس میں شیئر کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں سمپیتھی کا آنسر بھی آ جاتا ہے کہ آئی ایم رائٹنگ، یہ میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا کہ جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو پھر اس میں آپ اٹیک میں آ چکے ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر کیسے جو ہے یہ دیکھیے متاثر ہوتا ہے۔ When a user accepts files and download without checking properly for the source, open infected email attachment، ٹھیک ہے، installing pirated softwares، not updating or installing new version or update، not running the latest update anti-malware program، کہ لوگ اپنے جو ان کے سافٹ ویئرز ہیں، چاہے وہ ونڈوز سیکیورٹی کا ہے، چاہے وہ نورٹن کا ہے، چاہے وہ میکیفی کا ہے، اسے اپڈیٹ نہیں رکھتے۔ ونڈوز کا ڈیفینڈر ہے تو کیونکہ نئے کے نئے روز میلویئر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ڈیٹا بیس میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ پکڑ نہیں پاتا اور آپ متاثر ہو جاتے ہیں۔ واٹ انڈیکیٹس میلویئر اٹیک، آپ کو پھر کیسے پتہ چلتا ہے؟ یوزول کمپیوٹر بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، سلو پرفارمنس ہو جاتی ہے، کمپیوٹر فریزز فریکوینٹلی، فائلز اینڈ فولڈرز گو مسنگ، مس ہونے لگتے ہیں، ان نون فائلز فولڈرز اپیئر، عجیب سے نئے نئے جو فولڈر ہیں، فائل ہیں جو آپ نے بنائی نہیں تھی وہ ہو جاتی ہیں، فیک اینٹی وائرل الرٹس آ جاتے ہیں، تصویریں آ جائیں کہ میں نے آپ کا کمپیوٹر ہیک کر لیا، چینج ڈرائیو لیبل، آپ کی جو ہارڈ ڈرائیو سے لیبل، فائل نیم وغیرہ چینج ہو جاتی ہیں، تو یہ پہچان ہے کہ آپ کا کمپیوٹر ہیک ہو گیا۔ اس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ پاسورڈ کریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیکنیکس ہیں، پاسورڈ کریکنگ ٹیکنیکس آر یوزڈ ٹو ریکور پاسورڈ فرام کمپیوٹر سسٹمس۔ ایگزامپل کی لاگر ہے، پاسورڈ گیسنگ ہے، فشنگ ہے، پھر شولڈر سرفنگ ہے، سوشل انجینئرنگ ہے، بروٹ فورس ہے، ڈکشنری اٹیکس ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ آپ کو پاسورڈ ہیک کرنے کے وہ طریقے ہیں جن سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے۔ پاسورڈ کریکنگ کا دوسرا ہے کہ یہ دیکھیے اس میں کہہ رہا ہے وٹ از ون آف یور آن لائن پاسورڈ، کہ آپ کا آن لائن پاسورڈ جو ہے وہ کیا، یہ ہے اٹس مائی ڈاگس نیم، جیسے میں نے بتایا کسی ڈاگ کے نام یا اسکول کا نام، یا نارملی بہت سافٹ سے ہی رکھتے ہیں، آئی گریجویٹڈ، what kind of dog do you have and what is his name، یہ سامنے دیکھیے اس کا لکھا ہے I have a pavilion Jameson and where do you go to school، یہ آپ بتا دیتے ہیں what school when did you graduate۔ تو بہت آسان پاسورڈ جو ہے وہ نہیں رکھنے چاہیے، پاسورڈ مشکل رکھنے چاہیے، اس کا آگے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آسان پاسورڈ جو ہے زیادہ ورنیبل ہوتا ہے۔ دیکھیے عموماً بیڈ پاسورڈز میں یہ آتا ہے آپ کا جمیل، اور الفا نومیرک آپ نے استعمال تو کیا لیکن ڈیٹ آف برتھ بھی ساتھ ڈال دی، جو موسٹلی کہیں نہ کہیں آپ نے دی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے ایوریج پاسورڈ عموماً لوگ ایسے ہی بناتے ہیں، کچھ ڈیجٹ ڈال دیں گے اور کچھ ساتھ اپنا نام ڈال دیں گے۔ یہ ساری اس کی ایگزامپل۔ لیکن یہاں آپ کی سیکیورٹی جو ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہتر پاسورڈ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ الفا نومیرک اور اسپیشل کریکٹر سارے یوز کریں۔ اس
میں کوئی ڈیجٹ بھی ڈالیں، کچھ آپ جو ہے چھوٹے کریکٹرز یوز کریں، کچھ کیپٹل کریکٹرز یوز کریں. جیسے یہ ایک اسٹرانگ پاسورڈ ہے، اب یہ دیکھیے یہاں پہ ہے جمیل میں اس نے اے کی جگہ @ ڈال دیا اور آئی کی جگہ اس نے سائن آف ایکسکلیمیشن ڈال دیا. اسی طرح پھر اس نے 5 کی جگہ 5 کے ساتھ ڈالر کا سائن ہوتا ہے، 4 کے ساتھ ڈالر کا سائن ہوتا ہے، تو اس نے ڈالر کا سائن ڈال دیا. تو یہ اسٹرانگ پاسورڈ ہے. ایوریج پاسورڈ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 852 PJILSE یا LESMA. تو پاسورڈ جتنا اسٹرانگ ہوگا آپ کی جو ہے سیکورٹی اتنی زیادہ شور ہوگی. بلکہ میں آپ کو یہ بھی یہاں مشورہ دوں گا کہ آپ پاسورڈ ڈالیں نریشن والے. مثلا مثال کے طور پہ کہ میں پارک گیا تھا، یہ آپ کا جو ہے پاسورڈ ہو سکتا ہے. اور اس میں کوئی اسپیشل سمبل ڈال کے اور اس میں ڈیٹ جو ہے ڈیٹ بھی ایسے ڈالے کہ جو آپ کی نمبرز کی جو رو ہوتی ہے اس کے ساتھ اسپیشل کریکٹرز بھی ہوتے ہیں. تو ڈیٹ میں جو آپ کی ڈیٹ آئے اس کی جگہ اسپیشل کریکٹر یوز کر لیں، جیسے پیچھے بھی بتایا. اس طرح پاسورڈ لمبا بھی رکھیں، اس کی لینتھ بھی زیادہ ہو. اب کیا چیز کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں پاسورڈ میں. آلویز یوز یونیک لینتھی اینڈ اسٹرانگ کمپلیکس ایٹ لیسٹ 8 کریکٹرز. 8 کریکٹر سے کم پاسورڈ نہ رکھیں. ود دی کمبینیشن آف الفابیٹ نمبرز اینڈ اسپیشل کریکٹرز. یہ دیکھیے اسٹیرک ہے، پرسنٹیج ہے، @ ہے، ہیش ہے، ڈالر ہے، یہ آپ کے پاسورڈ میں شامل ہونے چاہیے. یوز اے پاسورڈ دیٹ کین بی ایزیلی ریممبرڈ. لیکن آپ اسے یاد بھی رکھیں، یہ نہ کریں کہ لکھ کے ٹیبل کے نیچے لگا لیں اسے، وہ تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں یا کہ خفیہ طور پہ اسے رکھیں. یوز پاسورڈ از سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ فرام ارلیئر. بار بار وہ پاسورڈ جو ہے وہ اپنی ریپیٹ نہ کریں. ریپیٹ کرنے میں کیونکہ کہیں نہ کہیں گوگل ہے کسی کے ڈیٹا بیس پہ پڑا ہوگا تو وہ وہاں سے جو ہے ہیک ہو سکتا ہے. یوز پاسورڈ دیٹ از سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ فرام ارلیئر، یہ ہم نے کر لیا. اس کے بعد یوز ڈفرینٹ پاسورڈ فار ڈفرینٹ اکاؤنٹس. کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ایک ہی پاسورڈ جو ہے وہ سب جگہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ای میل کے بھی کئی اکاؤنٹ ہیں ان میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے. چینج پاسورڈ ریگولرلی ایز پر پالیسی. کم از کم آپ کوشش کریں کہ 1 مہینے کے بعد اپنا پاسورڈ چینج کر لیں. چینج پاسورڈ وین ایور یو سسپیکٹ کمپرومائز. اور جہاں کہیں جب کبھی آپ کو درمیان میں بھی شک ہو تو آپ فوراً اپنا پاسورڈ چینج کریں. بلاک اکاؤنٹس آن اے نمبر آف فیلڈ اٹیمپٹس. اور اگر کوئی فرض کریں کوئی کوشش کر رہا ہے فیلڈ اٹیمپٹس کی آپ کو ہیک کرنے کے لیے تو آپ وہ اکاؤنٹ اپنا بلاک کر لیں، سسپینڈ کر لیں. آئیڈینٹی تھیفٹ، اس میں اب آپ دیکھیے the process of stealing someone's identity information and missing the information to accomplish attacker's goal for fraudulent purposes such as committing theft and crime. Using someone else NIC، اس کا جو ہے CNIC جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں رجسٹر کرنے کے لیے. یوزنگ someone else NIC ٹو رجسٹر بینک اکاؤنٹ فراڈ، کریڈٹ کارڈ فراڈ میں، میڈیکل ID تھیفٹ میں، ٹیکس ریفنڈ میں، CNIC تھیفٹ، سوشل نیٹ ورک تھیفٹ، یہ ان میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، آپ اس رسک کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ سیکیور پرسنل انفارمیشن بوتھ ایٹ ورک پلیس اینڈ ہوم. کہ اپنی جو ہے پرسنل انفارمیشن جو ہے آپ اپنے آفس میں بھی کہیں الگ محفوظ رکھیں، اپنے گھر پہ بھی محفوظ رکھیں. کراس چیک اینڈ ریویو فائنینشیل اکاؤنٹس، بینک اسٹیٹمنٹ اینڈ کریڈٹ رپورٹ ریگولرلی. آپ اپنے جو بینک اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے گاہے بگاہے 3-4 دن بعد، ہفتے بعد وہ لازمی چیک کرتے رہیں. سیکیور کریں، محفوظ کریں یا شریڈ کر دیں کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس. اپنے ڈاکومنٹ کو اس طرح درازوں میں ڈال کے یا ٹیبل پہ نہ چھوڑیں، انہیں شریڈ کر دیں، انہیں ضائع کر دیں.
نیور پرووائڈ یور پرسنل انفارمیشن ٹو ادر. اپنی پرسنل انفارمیشن دوسرے سے کبھی نہ شیئر کریں. مثلا ایک بینک میں انپوٹر ہے، دوسرا اتھرائزر ہے، تو مصروفیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ انپوٹر کو اپنا پاسورڈ دے دیتا ہے اتھرائزر، تو بینک کی وہ انٹری ٹرانزیکشن اتھرائز ہو جاتی ہے. تو اگر ایک ہی آدمی کے پاس دونوں ایکسیس ہوں گی تو رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. انسبسکرائب فرام اننیسیسری ای میل سروسز. بہت زیادہ ای میل سروسز کہ ہاٹ میل پہ بھی ہے، ایم ایس این پہ بھی ہے، یاہو پہ بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے، گوگل پہ بھی. ایسا نہ کریں، کسی ایک جگہ اپنا اکاؤنٹ رکھیں، اپنے رسک کو منیمائز کریں. اسکیمنگ کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ دیکھیے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہاں اے ٹی ایم کارڈ انٹر کرتے ہیں وہاں جو ہے وہ اپنے ایک ڈیوائس لگا دیتے ہیں لوگ. اس ڈیوائس کے ذریعے جیسے آپ کارڈ ڈالتے ہیں تو آپ کا ڈاٹا باہر دور کھڑا ہوا ایک ریموٹلی اپنی مشین میں لے رہا ہوتا ہے. اچھا، اس سے بھی آگے اگر آپ بڑھیں گے تو یہاں میرے خیال میں نظر آ جائے گا کہ یہ جو آپ نے ایک باکس لگا ہوا ہے پیپر کا، اس میں کیمرہ چھپا کے کہیں وہ لگا دیتے ہیں، تو اس سے آپ کا کی بورڈ بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کے سامنے اسکرین بھی. ایسے بھی تھیفٹ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے کیمرہ نظر آ رہا ہے، یہاں سے وہ آپ کا ڈاٹا لے رہا ہے. پھر اسی طرح یہاں جہاں سے آپ کا نوٹ باہر آنے ہیں وہاں بھی ایک ٹرے لگا دیتے ہیں. آپ کارڈ استعمال کرتے ہیں، پیسہ آتا ہی نہیں، پتہ لگا پیسہ ان کے ٹرے میں چلا گیا. پھر اندر چھپا کے اے ٹی ایم کی مشین کے پیچھے بھی پورا جو ہے وہ اپنے ڈیوائسز لگا دیتے ہیں. تو چائنیز پچھلے دنوں پاکستان میں بہت آئے تھے، آپ نے دیکھا بہت پکڑے گئے. اور ایسے بھی تھے کہ انہوں نے پورا جو فرنٹ ہوتا ہے اے ٹی ایم کا وہی جو ڈپلیکیٹ بنا کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور فرنٹ پہ ان کا جو ہے مشین وہ سارا ڈاٹا لے رہی ہوتی ہے اور بیک اینڈ پہ اے ٹی ایم پہ وہ جا نہیں رہتا. لاسٹ ایئر ایچ بی ایل رپورٹڈ اوور 559 customers' account were compromised by hackers and over 10 million were stolen from them. یہ چائنیز جو ہے انہیں یہ آ کے یہاں پہ کیا. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاپ اسسٹنٹ ٹیکس یور کارڈ آؤٹ آف یور سائٹ ان آرڈر ٹو پروسیس یور ٹرانزیکشن. جیسے آپ کارڈ یوز کرتے ہیں پوس پہ جا کے، تو وہ پیچھے جا کے آپ کا کارڈ سویپ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں پیچھے اصل مشین سے پہلے ایک جو ڈپلیکیٹ مشین ہوتی ہے وہاں آپ کا ڈاٹا جو ہے وہ ہیک کر لیتا ہے، اور پھر دوسری مشین جس سے آپ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی وہ کر دیتا ہے. یا وہ آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ 2 دفعہ یہ کر دیں، تو اس کے پیچھے بھی اس کے موٹیو کچھ اور ہوتے ہیں. دوستو، امید ہے آپ کو ہمارا سائبر سیکیورٹی پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 پسند آیا ہوگا. میں ہر پارٹ میں پچھلے پارٹ کا جو ہے وہ لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو آپ وہاں سے جو ہے پچھلا پارٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو پسند آیا ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا، لائک کا بٹن دبا دیجیے گا. انشاءاللہ اور اس قسم کی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں گی. مقصد یہی ہے جو زندگی میں نالج ہم نے لیا ہے وہ اگلی نسل تک منتقل کیا جائے. اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر. اللہ حافظ.